السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو شب برات کے حوالے سے بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ شب برات کب ہے اور آپ کو کتنے اس کے اندر روزے رکھنا ہے، اور یہ شب برات چاند کی کون سی تاریخ کو ہے اور انگریزی مہینے کی کون سی تاریخ کو شب برات ہم کو منانا ہے۔ کیونکہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائیوں کے اور اسلامی بہنوں کے یہ سوال آئے کہ حضرت کون سی تاریخ ہے ذرا بتا دیں، تاکہ ہم اسی حساب سے اپنی تیاری کر لیں اور اس دن کو ہم یاد رکھیں جس دن شب برات ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کون سی تاریخ میں ہے، اسے تاریخ کو آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد میں اس میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے بس کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں نفل نماز یا قضا نماز جو پڑھنا ہے یا جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں وہ میں دوسری ویڈیو میں آپ کو جو ہے بتاتا رہوں گا۔ پہلے آپ اس میں یہ سمجھ لیں کہ کون سی تاریخ کو آپ کو روزہ رکھنا ہے اور کون سی تاریخ میں آپ کو عبادتیں کرنا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شب برات کا مطلب ہوتا ہے یہ چھٹکارے والی رات، آزادی والی رات۔ تو اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد جو ہے اس سے زیادہ یا اس کے برابر اللہ پاک گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو جتنے جہنم میں گناہ گار لوگ ہوتے ہیں تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں اس کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، جہنم سے نکالتا ہے۔ تو اس لیے اس کو شب برات کہا گیا ہے، چھٹکارے والی رات اور آزادی والی رات اس کو کہا گیا ہے۔ اور اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، نفل نمازیں، قضا نمازیں اور صلاۃ التسبیح، یہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے اس کے لیے میں الگ ویڈیو بنا کے دوں گا آپ کو، اور قضا نمازوں کی نیت کیسے کریں گے اس کی ویڈیو آپ کو الگ بنا کے دوں گا انشاءاللہ، اور نفل نمازیں آپ کو کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ بھی میں دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب اس کے اندر آپ اتنا سمجھ لیں کہ کون سی تاریخ کو آپ کو عبادت کرنا ہے اور کون سی تاریخ کو آپ کو روزے رکھنا ہے، شب برات کب منانا ہے۔ تو دیکھیے گا 25 فروری سن 2024، یہ سن 2024 چل رہی ہے، تو سن 2024 میں 25 فروری اتوار کا دن، جب اتوار کا دن گزر جائے اور گزرنے کے بعد جب مغرب کی نماز ہوگی، مغرب کی اذان ہوگی اور جب رات ہوگی تو وہی 15ویں شب ہوگی، 15 شعبان اسی کو کہیں گے، 15ویں شب اسی کو کہیں گے۔ تو اتوار کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، مغرب کی نماز ہم پڑھیں گے، عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے، تو اسی رات میں آپ کو شب بیداری کرنا ہے، اسی رات میں آپ کو عبادتیں کرنا ہے، اسی رات میں آپ کو نفل نمازیں، قضا نمازیں اور اسی رات میں قرآن پاک کی تلاوتیں، یہ آپ کو پوری رات جاگ کر کے گزارنا ہے، شب بیداری کرنا ہے۔ تو یہ ہے شب برات۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تو شب برات کا تو آپ کو پتا چل گیا کہ 25 فروری سن 2024 اتوار کا دن گزارنے کے بعد میں جو رات آئے گی اس رات میں ہم کو شب بیداری کرنا ہے، جاگنا ہے۔ اب روزہ ہمیں کون کون سے دن رکھنا ہے یہ آپ اور سمجھ لیجیے گا۔ تو دیکھیے گا، آپ کو روزہ اس میں آپ 2 روزے رکھیے گا، ایک تو 25 تاریخ کا اور ایک 26 تاریخ کا، مطلب 14 شعبان اور 15 شعبان کا آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ کس طریقے سے رکھنا ہے؟ یہ 24 فروری سن 24 فروری ہفتے کا دن ہے نا، جسے کہتے ہیں سنیچر کا دن، ہفتے کا دن آپ کو رات میں جو ہفتے کی رات آئے گی تو ہفتے کا دن گزارنے کے بعد میں جو رات آئے گی اس رات میں آپ کو سحری کرنا ہے اور اتوار کے دن روزہ رکھنا ہے۔ پھر اتوار کا دن گزارنے کے بعد میں رات کو شب برات میں شب بیداری کرنا ہے، اور اس میں شب بیداری کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے سحری کریں گے، پھر پیر کے دن روزہ رکھیں گے۔ تو اتوار اور پیر 14 اور 15 شعبان، یہ 25 اور 26 فروری کا آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ 2 روزے آپ کو رکھنا ہے۔ اب یہ جو 2 روزے آپ رکھیں گے شب برات کے،
تو یہ روزے جو ہے دیکھیے مستحب ہوتے ہیں، اگر کوئی رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ اپنا اپنا شوق اور اپنا جذبہ ہوتا ہے اور دین سے لگن ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ اور بندی ہوتی ہے جو ان روزوں کو رکھا کرتا ہے۔ تو جس کا دل چاہے وہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے تو ایسا نہیں کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اس دن کا اہتمام کریں، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں ہم اس پر عمل کریں، تو یوں سمجھیے گا کہ اللہ کی خوشنودی کا یہ سبب بنتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کا بھی سبب بنتا ہے۔ تو اب اگر ہم یہ روزہ رکھیں گے تو اس کی نیت کیسے کی جائے گی؟ تو دیکھیے گا نیت جو ہوتی ہے اس کی یہ ہوگی، رمضان میں آپ روزہ رکھیں گے وہ نیت تو سب کو یاد ہوتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت سب کو یاد ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے رجب 27 رجب کا روزہ رکھا، ہزاری روزہ جسے کہتے ہیں ہے نا، تو وہ روزہ آپ نے رکھا تو اس کی نیت بھی آپ نے جان لی تھی، میں نے ویڈیو میں بتا دیا تھا۔ اب یہ 15 شعبان کا جو آپ روزہ رکھیں گے 14 اور 15 کو، تو اس کی نیت آپ کیسے کریں گے؟ تو اس کی نیت آپ بڑے دھیان سے سن لیں۔ نیت یہ کرنا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ شعبان، من شہری شعبان، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے تو ہمیں رمضان کا نام نہیں لینا ہے بلکہ شعبان کا نام لینا ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ شعبان، اس طریقے سے دونوں دن آپ کو نیت کرنا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بھائی نیت تو یاد رہے گی نہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو دیکھیے گا نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل میں اپنا ارادہ کر لیا کہ بھی مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے، میں سحری کر رہا ہوں، تو سمجھو کہ آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ اگر آپ نے زبان سے نیت نہیں کی اور دل میں ارادہ کر لیا تو تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے عزیز، یہ 15 شعبان 14 اور 15 شعبان کا آپ روزہ رکھیے گا، اور 15 شعبان کی جو شب ہوگی اس میں آپ شب بیداری کریے گا جسے کہ شب بارات کہتے ہیں، اس میں آپ فاتح خوانی کریے گا، ایصال ثواب کریے گا اپنے مرحومین کے لیے۔ اور 15 شعبان جب آپ شب بارات والی رات میں آپ جاگیں گے، شب بیداری کریں گے، تو جو بھی آپ کو نمازیں پڑھنا ہے پڑھیے گا، اور اس کے بعد آپ قبرستان جائیے گا، وہاں پر جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مانگیے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جہنم سے بہت سارے گناہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے۔ اور یہی وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات وہ ہے کہ اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ آنے والے سال میں کن کن لوگوں کی موت ہوگی، کون کون لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، بالکل رجسٹر میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز، جب آپ کا نام لکھا جا رہا ہو شب برات والی رات میں کہ فلاں شخص کی اس سال موت ہو جائے گی، تو آپ اس رات عبادت کر رہے ہوں، آپ اس رات میں نفل نمازوں میں ہوں یا قضا نمازیں پڑھ رہے ہوں، جو بھی نمازیں پڑھ رہے ہوں، یا آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور ادھر آپ کا نام لکھا جا رہا ہو، تو اس لیے اس رات کو جاگنے والی رات کہا گیا ہے اور آزادی والی رات اس کو کہا گیا ہے۔ اور اسی رات میں کتنا رزق کتنے بندے کو ملے گا اور کس کے حصے میں کتنا رزق ہے اسی رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کی موت آئے گی اسی رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور کتنے لوگ جو ہے جہنم سے آزاد کیے جائیں گے اس رات میں ان لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ شب برات والی جو رات ہے نا، یہ بڑی متبرک رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، اسے آپ جو ہے اس رات کو جاگ کر کے عبادت کے ساتھ گزاریے گا، اور یہ 2 روزے آپ ضرور رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب اگر آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز یاد ہے تو اچھی بات ہے، کیسے پڑھنا ہے، یا قضاء عمری یا نفل نمازیں جو پڑھنا ہے، اگر یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہے تو اچھی بات ہے، اور جس کو معلوم نہیں ہے تو وہ نیچے کمنٹ میں لکھیں کہ حضرت صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا۔ قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ اور اس کی نیت کیا ہے، میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا۔ نفل نمازیں کیسے کیسے پڑھی جائیں گی اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں گا، نیچے کمنٹ کریے گا۔ اور ہاں، جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ 14 شعبان اور 15 شعبان کا روزہ کون کون رکھیں گے، چاہے وہ ہماری اسلامی بہنیں ہوں یا اسلامی بھائی ہو، جو بھی روزہ رکھیں گے نیچے کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا اور یہ بتائیے گا کہ انشاءاللہ ہم یہ 2 روزے رکھیں گے، کیونکہ میں سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں اور اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی حضرت ہم روزہ رکھیں گے،
تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں آپ نے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے جو فرامین میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس پر آپ عمل کر رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو جو بھی روزہ رکھے گا، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہو، وہ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔